میرے تمام معزز سامعین محترم، میں آپ حضرات سے جس ٹاپک کے اوپر چند اہم گزارشات کرنے والا ہوں وہ ٹاپک آخرت کے حوالے سے انتہائی اہم ہے کہ آخرت میں دو ہی جگہ ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ لیکن میں آج آپ کو جنت سے متعلق ایک اہم بات سے آگاہ کروں گا کہ کیا کوئی شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کی اگر خواہش کرے کہ اللہ مجھے دنیا آخرت کے اندر، جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا کر دے، کیا یہ اس کی خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو کن وجوہات کی بنا پہ ہوگی؟ تو میں آپ سے یہ چیزیں شیئر کرنے والا ہوں۔ پہلی بات تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ خواہش بالکل پوری ہو سکتی ہے، اور اس کی جو زندہ جاگتی مثال ہے وہ ہمارے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ہے، کہ جس وقت موسیٰ نے اللہ جل جلالہ سے فرمایا کہ اللہ جنت کے اندر میرا پڑوسی کون ہوگا، آپ مجھے بتا دیجئے تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ جو تیرا پڑوسی ہے، جسے جنت میں تیرے ساتھ گھر عطا کیا گیا ہے، وہ فلاں فلاں جگہ پہ رہتا ہے، تو اسے جا کے مل سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ جس وقت سفر شروع کر دیا، اس شخص کے پاس پہنچ گئے، تو حضرت موسیٰ کے دل میں خیالات آ رہے ہیں کہ شاید وہ شخص بڑا ولی اللہ ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، عبادت گزار ہوگا، اور بہت زیادہ فقر و فاقے اس نے برداشت کیے ہوں گے۔ لیکن جب موسیٰ وہاں پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ شخص تو ایک عام سے گوشت کی دکان لگا کے بیٹھا ہے، سارا دن گوشت کو فروخت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ اس سے جا کے ملے اور اس کے پاس بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ یہ کون سا اتنا بڑا عمل کرتا ہے کہ اللہ نے اسے جنت میں میرا پڑوسی بنا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ جب گوشت کو فروخت کرتا ہے، فروخت کرنے سے پہلے اچھا گوشت نکال لیتا ہے، اسے چن کے چھانٹی کر کے رکھ لیتا ہے۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب اس نے وہ چنا ہوا گوشت اٹھایا، اپنے گھر کی طرف چل دیا، حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اے شخص اگر تو اجازت دے تو میں آج تیرا مہمان بن سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں نہیں، ضرور بنیے۔ حضرت موسیٰ اس کے ساتھ چل دیے۔ جب وہ گھر میں پہنچا، حضرت موسیٰ ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئے اور سارا منظر دیکھنے لگے کہ اس کی کون سی نیکی ہے، کون سا عمل ہے کہ جس کی بنا پر اللہ نے اسے میرا ہمسایہ بنایا ہے، دنیا میں نہیں جنت میں بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں جب یہ گھر میں پہنچا، ایک اس کی بوڑھی ماں ہے، ایک اس کی بیوی ہے، لیکن وہ بیوی سے جا کے نہیں کہتا کہ تو میری ماں کی خدمت کر، میری ماں کے لیے کھانا بنا، ماں کو کھانا کھلا دے، بلکہ وہ خود جو گوشت لے کے گیا ہے اس گوشت کے ذریعے کھانا بناتا ہے، گوشت کو پکاتا ہے۔ جب وہ پک جاتا ہے تو ماں کے منہ میں لقمے دیتا ہے۔ ماں جب کھانا کھا چکتی ہے تو ماں ساتھ ہی ساتھ کھانا کھاتی جاتی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تو میرے بیٹے کو جنت کے اندر حضرت موسیٰ کا پڑوس عطا کر دے، موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ تو حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ اے شخص یہ ماں کیا کہتی ہے؟ کہنے لگا ماں بوڑھی ہو چکی، ماں کی عمر گزر گئی، اب یہ بڑھاپے میں چلی گئی، بہکی باتیں کرتی ہے، اس کا ذہن بچوں والا ہو گیا، اس لیے یہ ماں جو ہوئی، اس لیے یہ جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتی ہے۔ موسیٰ کہنے لگے نہیں کیا کہتی ہے؟ فرمایا دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے جنت کے اندر موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ فرمایا یہ دعا کرتی ہے؟ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں۔
موسیٰ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اور میں ایک گنہگار سا شخص ہوں۔ فرمایا کہاں موسیٰ کہاں میں، اور یہ کیسی دعا کرتی ہے؟ لیکن ماں جو ہوئی مجھ سے محبت کرتی ہے، اس لیے دعا دے دیتی ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ موسیٰ کا مرتبہ بلند ہے، موسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے، موسیٰ اللہ کا بھیجا ہوا مقرب اور بڑا برگزیدہ پیغمبر ہے، اور یہ مجھے اس کا پڑوسی بننے کی دعا کرتی ہے۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ کہنے لگے، فرمایا کہ یہ جو دعا کرتی ہے، کیا تجھے اس بات کا علم ہے کہ رب تعالیٰ نے تیری اس ماں کی خدمت کرنے کی بنا پر تیری ماں کی دعا کو تیرے حق میں قبول کر لیا ہے؟ اور فرمایا جس موسیٰ کے بارے میں دعا کرتی ہے وہ موسیٰ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی پیغمبر ہوں، میرا نام ہی موسیٰ ہے۔ میں نے ایک دن رب سے سوال کیا تھا کہ اللہ میرا پڑوسی کون ہے، جنت کے اندر میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے مجھے تیرا پتہ دیا، آج میں تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہ اے موسیٰ کہنے لگے کہ تیری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول ہو چکی ہے، اور میں ہی پیغمبر ہوں، اور میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ نے تجھے جنت کے اندر میرا پڑوسی بنا دیا ہے۔ تو میرے دوستو، کسی بھی نبی کا پڑوس جو ہے حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا فارمولا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے، تو آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، اپنی ماں کی سیوا کیجئے، اس کی خدمت کیجئے، پھر اس سے دعا کے لیے کہیے۔ جب وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گی، اے اللہ میرے بیٹے کو، میرے لختے جگر کو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر پڑوسی بنا دے، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی ماں کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا بلکہ قبول کر لے گا۔ اور یہی سب سے بڑا فارمولا ہے جنت کے اندر نبی کا پڑوس حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے بڑا کوئی فارمولا نہیں جو میرے ذہن میں ہو یا میرے نالج میں ہو۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی اور ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔